اور اس وقت پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں سندھ حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اس انسیڈنٹ میں، اینڈ whoever is found guilty or held responsible should be held accountable in spirit of rule of law۔ ابھی میں ہمارا جو گلگت بلتستان کے دوست ہیں ان کے لیے چند الفاظ کہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، پکڑو، نعرے بھٹو، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ میں یہاں بلاول ہاؤس لاہور میں اتنے دن اس لیے نہیں گزارا ہوں، میں آج پنجاب کی سیاست میں حصہ لینا نہیں آیا ہوں۔ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول پنجاب آیا ہے پنجابی سیاست پر جمہوری قبضہ کرنے کے لیے۔ میرے گلگت بلتستان کے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ کافی دیر سے نون لیگ ایکشن پلان کا نام دیا گیا تھا۔ اس لیے ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو سنبھالنے، ہمارا انٹیریئر منسٹری، وہ ناکام ہوا ہے۔ وہ سیاسی فائدہ اٹھا رہا تھا ہمارا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی سے، کیا چاہے وہ ہمارا گھر میں ہو، کراچی میں ہو، جہاں دہشت گردوں انسٹیڈ آف پکنگ اپ ٹیررسٹ، دہشت گردوں سے لڑنے کے علاوہ یہ لوگ سیاسی مخالف پر زیادہ زور دے رہے، چاہے وہ ڈاکٹر عاصم ہو یا دوسرے سیاسی پارٹی سے ہو، یا میرا دوسرے پارٹی ورکرز ہے جو کافی ہے، جن پر سیاسی ہمارے حکومت میں، نواز شریف کے فیڈرل حکومت میں اس انٹیریئر منسٹر نے ہمارا انسٹیٹیوشن، ہمارا رول آف لا کو ابیوز کر کے ہمارے جمہوری لوگوں، جمہوری پارٹی سے جو سب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ لڑو 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 دہشت گردوں سے لڑو، جو دہشت گردوں کے جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ ان میں تو یہ ہمت نہیں تھا، یہ غیرت مند انٹیریئر منسٹر، یہ اتنا بہادر بھی نہیں تھا۔ جب حکم اللہ مسعود، مسعود مرا تھا، وہ آنسو بہا رہے تھے۔ اس کا کام تھا اس ملک کو بچانے کے لیے، آپ کے خاندان کو بچانے کے لیے، آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے، ہمارے عورتیں، ہمارے ماؤں کو بچانے کے لیے۔ اور وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر عاصم کو پکڑ رہا تھا، ڈاکٹر عاصم کے پیچھے، ایان علی سے کے پیچھے، جو بھی اس کا جی چاہتا ہے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اور کیا ہوا تھا آپ کا گلگت بلتستان کے الیکشن میں؟ کیا ہوا تھا؟ اور اس کے علاوہ کیا ہوا تھا؟ گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس نے نون لیگ کا این آر او ایکسپوز کر دیا تھا۔ نون لیگ، ناکام لیگ کا این آر او دہشت گردوں کے ساتھ، وہ آج تک امیر المومنین بننے چاہتے ہیں، وہ آج تک اپنے جو داڑھی ہے وہ اندر چھپا رہے ہیں،
ان کے بڑے بڑے پیٹوں میں چھپا رہے ہیں. تو اس ہمارا جہاں غدار ہے، غدار ہے. جب ہمارا نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، ہمارا آئی ڈونٹ نو انٹیریئر منسٹر، انفیریئر منسٹر، وہ ہمارا دہشت گردی کے قانون استعمال کر رہے تھے نون لیگ کے سیاسی مخالف جو تھے گلگت بلتستان، ان کے خلاف انہوں نے اپنے این آر او کے تحت دہشت گردوں کو کھڑے کیے تھے الیکشن میں اپنا ووٹ کاٹنے کے لیے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں اگر لڑتے ہیں کس کے ووٹ کاٹتے ہیں. ایکسٹریمسٹ دونوں طرف سے کھڑے کیے تھے، ایکسٹریمسٹ کھڑے کیے ہمارے ووٹ کاٹنے کے لیے، ایکسٹریمسٹ کھڑے کیے دونوں طرف ایکسٹریمسٹ. ہم نے سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں کسی سیاسی وجہ سے یہ نہیں کہتا ہوں. نون لیگ جب دہشت گردی پر بات کرتا ہے وہ سیاسی وجہ سے کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہاں میں ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کو ایک پی آر سٹنٹ بناؤں گا اور میں چودھری نثار وزیر اعظم بن سکتا ہوں. میں میاں محمد نواز شریف تو ابھی تو یہ میرا آخری ٹرم ہے، میں نے اگلا جو بندہ ہے اس کو تیار کرنا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھا رہے. دہشت گردوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، صرف ہمارے بیچارے جوان لڑ رہے ہیں، صرف ہمارے بیچارے غریب پولیس لڑ رہے ہیں، صرف آپ اور میں لڑ رہے ہیں، صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خاندان اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پارٹی لڑ رہے ہیں. باقی سب سیاست کر رہے ہیں، ہمارے لاشیں پر سیاست کر رہے ہیں. کیا آپ ان کو یہ اجازت دیں گے؟ جب بلاول واپس آیا ہے اور بلاول کو انصاف آپ نے دلوانا ہے تو اگر ہمارا 4 مطالبہ یہ لوگ نہیں مانتے اور میں 27 دسمبر کو کال دیتا ہوں تو کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا بلتستان میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا اسکردو میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا کشمیر میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیا میرا وسیب میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا میرا دل کا دھڑکن جو ترقی پسند شہر ہے، جو اصل میں ترقی پسند شہروں کا شہر ہے، لاہور میرے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں؟ کراچی میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بلوچستان میرے ساتھ، کوئٹہ میرے ساتھ، گوادر میرے ساتھ؟ تو پھر ہم ان چھوٹے پوٹے کیو مین جو ادھر ادھر رہتے ہیں ان کو تو جتوا سکتے ہیں نا. اگر ہم نے ضیاء الحق کو ہروایا، اگر ہم نے ان دونوں شریف بادران کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اتنے زیادہ دفعہ ہروایا اور دکھایا کہ اصل طاقت عوام کا ہے، بھٹو کا ہے، آپ کا ضیاء کا طاقت ہے، ہم آپ کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں. تو پھر اگر ہم نے مشرف کو ہروایا، اس کا پیارا وردی تو چھا اس نے اتارا، اس نے دکھایا، پورے ملک کو دکھایا کہ میں غدار ہوں، میں طاقت پہ پیچھے، میں سیاست کے پیچھے چل رہا ہوں، میں اپنا فوج کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں. ہم نے اس کو ہروایا، زرداری صاحب نے ہروایا. جتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ خیرہ صاحب اپنا ہاتھ ایسے بچا رہے ہیں نا، پورا پنجاب ایسے اپنے ہاتھ بچائیں گے اور صدر زرداری پھر سے ہمارا صدر زرداری بن جائے گا.
سی پیک پھر زرداری، سی پیک صدر زرداری کا ویژن تھا. سی پیک ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وجہ سے. یہ ہمارا مینیفیسٹو میں تھا، یہ ہمارا سوچ میں تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں بھی ہمارا سوچ میں، ہمارا مینیفیسٹو میں تھا. مگر آصف زرداری نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا. اس نے گوادر پورٹ کو چائنا کا حوالے کر کے یہ تحفہ اس ملک کو دے دیا. اور ابھی یہ لوگ اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. میرے گلگت بلتستان کے بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سی پیک کا کیا حصہ ہے. اور اگر لاہور کے لیے $200 ملین کا اورنج ٹرین کا پیسہ ہے، الحمدللہ پیسہ ہے، تو پھر گلگت کے لیے تو 10 روپیز ہوں گے. کچھ نہ کچھ آپ دے سکتے ہیں، پانی، صحت، تعلیم، انصاف، جو چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر ہمارا ضرورت. میں نے آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اور پھر ہمارا انٹریکشنز شروع کرنا ہے. آپ کا نیا تنظیم بنا ہوا ہے گلگت میں، اور ہمارا آزاد کشمیر کا پروسیس ابھی تک چل رہا ہے، تو تھوڑا اور میں نے انٹریکشنز کرنا ہے. مگر ایک سوال ہے، جب سے، اور سچ بتائے، جھوٹ مت بتائے، کیمراز دیکھ رہے ہیں، آپ نے سچ کہنا. جب سے بلاول بھٹو زرداری آیا ہے، کیا سندھ میں تبدیلی آیا ہے یا نہیں؟ سندھ میں تبدیلی آیا ہے. کیا پارٹی میں تبدیلی آ رہا ہے یا نہیں؟ بالکل. تو پھر اگر آپ سب میرے ساتھ دیتے ہیں، تو اگر گلگت بلتستان میرے ساتھ دیتے ہیں، تو اگر خیبر پختونخوا میرے ساتھ دیتے ہیں، تو اگر میرا پنجاب میرے ساتھ دیتے ہیں، تو اگر سندھ میرا ساتھ دیتے ہیں، تو اگر بلوچستان میرے ساتھ دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ 2018 میں ہمارا وزیر اعظم ہوگا، ہمارا صدر ہوگا، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوگا، بلوچستان ہوگا، اور ہاں سندھ میں بھی ہمارا گورنر صدر بھی، چیف منسٹر، کراچی کا میئر، حیدرآباد کا میئر، پورا سندھ پورا کا پورا اس دفعہ بی بی کا بیٹا کے ساتھ. اتنا جوش، کیا یہ کافی جوش ہے؟ کیا میں اس جوش کے مطابق میرا پلان بنا سکتا ہوں گلگت آنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں گلگت آئیں؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں گلگت آؤں یا نہ آؤں، یا میں بلتستان آؤں؟ میں اسکردو آنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے اسکردو میں جلسہ کر سکتے ہو یا نہیں؟ تو پھر تیار ہو جائے، بلاول بھٹو آ رہا ہے. ہم نعرہ مارے، ہم پرچم تھامے، آئین امانت، ایٹم بم کا تحفہ، پھر جمہوریت ہوئی، پھر نکلا سورج، پھر ہوا سویرا. ہم بیٹے کس کے؟ یہ مجمع کس کا؟ دیوانے کس کے؟ پروانے کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ ہم جوان کس کے؟ ہم فوج کس کی؟ ہر الیکشن ہوگا. ووٹ کس کا؟ اب تیر نشان ہے. یہ گلگت کس کا؟ یہ اسکردو کس کا؟ یہ جی بی کس کا؟ یہ پارٹی کس کا؟ یہ تنظیم کس کا؟ اب کام ہوگا، اب نام ہوگا.
خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.